جو باتیں پریشان کن ہیں ان کو ہم بیک برنر پہ رکھ سکتے ہیں، ان کو ہم پیچھے اپنے دماغ کے پچھلے حصے میں دبا کے رکھ سکتے ہیں. اور ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے کانشیس مائنڈ، ایک ہے ان کانشیس مائنڈ. ابھی جو کچھ ہم آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں یہ پیورلی کانشیس مائنڈ ہے. لیکن اگر میں آپ کو پوچھوں کہ آپ نے کتنے ایکسیڈنٹ کیے تھے نشے کی بیماری کے دوران اور آپ مجھے بتاتے ہیں 4، 3، 2، 5، 7، تو یہ انفارمیشن کانشیس مائنڈ میں ہے جو کہ آپ کو وہاں سے ایکسیس کرنی پڑے گی. وہ لائبریری ہے آپ کی زندگی کی، آپ کی سوچوں کی، آپ کے خیالوں کی، آپ کے واقعات کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں پریشان کن ہوں ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے ان سے بچنا چاہتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے درمیان اور ان کانشیس مائنڈ کے درمیان ایک فائر وال بنا لیتا ہے. جو کمپیوٹروں میں ہوتی ہے نا فائر وال، کہ اس میں وائرس نہیں جا سکے گا، اور وہ فائر وال جو ہے زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جتنی بربادی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں آپ سیٹ ہو گئے، جتنی بدنامی ہوتی ہے، جتنا روحانی نقصان ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے میرا کوئی نہیں ہے، بندے کو اپنی نظر میں عزت نہیں لگتی، بندہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو. جن کو اوور ایٹنگ کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی ایڈکشن ہے تو وہ بھی ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے تو کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ڈرگز کرنے والے جب ڈرگز نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو اپسیٹ ہونے کا معاملہ ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس ایریے میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک فائر وال ہے جو کہ کانشیس مائنڈ اور ان کانشیس مائنڈ کے درمیان ہے، اور یہ فائر وال جب تک ہے آپ کو اپنے نقصانات کا، بربادیوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی اس موضوع پہ بات کرے تو پھر بندہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ میں نے اوپر واش روم جانا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا کامن ہے، جس کو اب ہم نے اس طریقے سے سپورٹ کیا کہ آپ بیٹھ کے بات سن سکیں کہ اچھا جاؤ گے تو پھر بعد بیٹھ کے پھر سننا پڑے گا. تو پھر بھی طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں جن میں جیسے فائر وال ہے کانشیس مائنڈ میں اور ان کانشیس مائنڈ میں، اور آپ کا کانشیس ایک بندہ ہے ریہیب میں آیا ہے، تیسرے دن ہنستا کھیل رہا ہے، اٹھتا پھر رہا ہے، گھر والے آئے ہیں، گھر والے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ خوش ہونے کی بات تو نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ملنے آئے ہیں ریہیب میں اور وہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور وہ ہنسنا کھیلنا چاہتا ہے، وہ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے، اور گھر والے اس سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک ٹپیکل مریض جو کہ ریہیب میں آتا ہے اور ولنگ ویز میں آتا ہے، اس کی زندگی میں خوشی کا مقام نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں پچھتاوے کا مقام ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اپسیٹ ہونے کا مقام ہوتا ہے. اس کے سال ضائع ہو گئے ہیں، اس کی بدنامی ہو گئی ہے، اور اب وہ نشہ بھی نہیں کر رہا تو اس چیز کو وہ محسوس کر سکتا ہے. نشے میں تو بندہ محسوس نہیں کر سکتا. تو جو فائر وال ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی کہ بندہ ہنستا کھیل رہا ہے؟ کتنی فائر وال مضبوط ہو سکتی ہے؟ اور ہمارا کام ہے کہ اس فائر وال پہ کام کریں تاکہ اس میں سے کچھ جگہ بنا کے حقائق آگے آ جائیں، کانشیس مائنڈ میں آ جائیں، اور وہ ہر چیز کو ڈینائی نہ کرے. کیونکہ بعض پیشنٹس کی فائر وال اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے حقائق بیان کریں کہ جو پیرنٹس بتاتے ہیں ہمیں، اور جب ان سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کہتے تھے کہ آپ ریٹالن بھی استعمال کیا کرتے تھے، کہتا ہے نہیں میں نے تو کبھی ریٹالن استعمال، تو پیسے ہی نہیں میرے پاس ہوتے ریٹالن، مجھے تو پسند ہی نہیں ہے ریٹالن پہ پیسے خرچ کرنا. تو مجھے بتائیے کہ کوئی پیرنٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو خام خواہ مدعا اپنے مریض پہ ڈالے؟ یار ایسے پیرنٹس کہاں بستے ہیں جو اپنے بچوں پہ خام خواہ مدعا ڈالیں کہ جی اے بھی کردہ سی نے 6 ایکسیڈنٹ کیتے جبکہ انہیں کوئی نہیں کیتا، اور 6 وری وہ پولیس پھڑ کے لے گئی تھے جبکہ کوئی نہیں لے کے گئی. تو کوئی فیملی والے ہیں شوقین ایسے کوئی کہ جو بلا وجہ اپنے بچے کو ریہیب میں کرا دے؟ یہ انتہا کا مشکل فیصلہ ہے کہ اپنے بچے کو کسی ریہیب میں چھوڑ کے جانا، یہ انتہا کا مشکل فیصلہ ہے.